جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہوں جن کے کرنے سے، سننے سے یا ان پر عمل کرنے سے میرا یقین ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے۔ ایوری تھنگ از پاسبل اینڈ مائنڈ کین بی چینجڈ۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان کی ہسٹری میں رونما ہوا۔ اس ایونٹ کا نام ہے قرارداد پاکستان۔ اور قرارداد پاکستان 1940 میں 23 مارچ 1940 میں جب منظور ہوئی، پیش ہوئی، تو اس کے بعد سے لے کر جو 7 سال کا سفر تھا اس میں پاکستان نے بہت ساری قربانیاں دی، لوگوں نے بہت زیادہ جد و جہد کی، اور فائنلی دا کنٹری ویئر وی آر لیونگ وی اچیوڈ اور وی گاٹ دس ون اینڈ وی گاٹ دس لینڈ to perform our lives according to our thoughts, according to our religion اور according to our social norms۔ ہم نے اس لیے اس کو حاصل کیا کہ ہم اپنے طریقے سے یہاں پہ زندگی گزار سکیں۔ لیکن ناظرین، شاید آپ کو نہیں پتہ، کبھی کبھی آزادی انسان کو بہت زیادہ آزاد کر دیتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی آزادی انسان کو بہت زیادہ آزاد کر دیتی ہے، اور وہ اتنا آزاد ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی آزادی چھیننے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اپنے آپ کو ہی تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اپنے آس پاس کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کے دن کی نسبت سے آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے قربانیاں دی اور اس ملک پاکستان کو حاصل کیا، آپ بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسٹرگل کریں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ لائے تھے طوفان سے کشتی نکال کے، میرے بچوں رکھنا تم اسے سنبھال کے۔ اب ہمارے آباء و اجداد نے، بڑوں نے، یہ وطن تو ہمیں اپنی کوششوں سے، اپنی جان کا نذرانہ دے کے حاصل کر کے دے دیا۔ اب ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اب ہم اس میں کس طرح رہتے ہیں، یہ چیز معنی خیز ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ اچھے طریقے سے رہیں۔ سب سے بڑی بات جو کبھی ہم لوگوں نے آبزرو نہیں کی وہ یہ کہ دوسری کنٹریز میں اگر ہم جائیں، یورپ میں جائیں، چائنا میں جائیں، یا ایون دو امریکہ میں جائیں، اور ایون دو گلف میں جائیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے قوانین کو مت توڑیں۔ اور ہمارے ملک میں اگر آپ لوگوں نے رہنا ہے تو اس کے قوانین کی پاسداری کریں۔ لیکن ہم یہاں پہ دوسری باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو ملک کے قوانین ہیں ان پہ بہت کم عمل کرتے ہیں۔ حکومت کی، ملک کی، لوگوں کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو تنگ نہ کریں، دوسروں کو جینے دیں، بے جا انٹرفیئرنس نہ کریں، دوسروں کی لائفز میں ڈسٹربنس پیدا نہ کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کو جینے دیں اور آپ بھی لوگ بن کے ہی جئیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ خدا بننا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ انارکی پھیل جاتی ہے۔ دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ جانیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک کنٹری میں گیا تو وہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا مجسمہ دیکھا، تو وہ ایک کسی کاریگر کا تھا، یا بہت چھوٹی، جیسے ہم یہاں پہ چھوٹی ذات کے لوگوں کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیتے، ہم تمام نہیں، کچھ لوگ۔ لیکن وہاں پہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جب میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یہ کس کا اسٹیچو ہے، تو اس نے کہا یہ ایک مزدور کا اسٹیچو ہے جو دن رات محنت کرتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو ہم یہ چیز سوچتے ہیں، ہم اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ انسان دوسروں سے بہت زیادہ افضل ہے، حلال کا رزق کھاتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی یہ فرما دیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو علم دے، دوسروں کو سچائی کا رستہ دے، نیکی کا حکم دے، اور دوسروں کو سچائی کے رستے پہ لے کے آئے۔ کوشش کریں کہ آس پاس کے لوگ جو بھٹک چکے ہیں، جن کو یہ احساس تر نہیں رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو سمجھائیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس ملک کی عزت کرنے کا بتائیں کہ اس ملک کی عزت ہے، اس ملک کے قوانین کی عزت ہے، اس ملک کے قوانین کی بھی عزت کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ ایک کام جو بہت ضروری ہے اس کو ضرور کریں، اور وہ یہ کام ہے کہ آپ نہ صرف خود اچھے شہری بنیں بلکہ دوسروں کو بھی اچھے شہری بننے کی تلقین کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو لوگ
ڈسٹریسڈ ہیں، جو لوگ مایوس ہیں، ان کو مایوسی سے نکالیں۔ میرے خیال میں کسی کو جنم دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن کسی کو مایوسی سے زندگی کی طرف لانا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو جابس کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، مایوس ہیں، تو ان کو مایوسی سے زندگی کی طرف لے کر آئیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ مایوس لوگوں کو جب آپ زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں تو آپ زندگی کو زندگی بخشتے ہیں، نئی زندگی بخشتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رسپیکٹ دیں، کیونکہ عزت دینے سے آپ کی عزت آٹومیٹکلی بڑھتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی رسپیکٹ کریں، اس ملک کے لوگوں کی رسپیکٹ کریں۔ ایک اور ملک کی میں بات بتاتا چلوں، میں وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے، جب میں گاڑی کی سیٹ لیتا تھا تو وہ مجھے پیچھے والی سیٹس دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یار کہ آپ لوگ مجھے پیچھے والی سیٹس کیوں دیتے ہیں، آگے کیوں نہیں بٹھاتے؟ تو وہ کہتے ہیں، یار آپ ہمارے مہمان ہیں، نو ڈاؤٹ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہری زیادہ باعزت ہیں، ان کو ہم فرنٹ والی سیٹ اس لیے دیتے ہیں یا آگے والی سیٹس اس لیے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، وہ اپنے شہریوں کی عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی مہمان آئے، باہر سے آئے اور آپ اس کی رسپیکٹ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن ان کی رسپیکٹ کی آڑ میں اپنوں کی رسپیکٹ کرنا نہ چھوڑ دیں۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے، ایوری تھنگ کین بی چینج اف یو وانٹ۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہمت نہیں ہارنی۔ یہ بہت بار اور کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری کوئی بات۔ اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ضرور پہنچائیں۔ تھینک یو سو مچ۔